تو نبی کریم نے فرمایا کہ یہ اپنی انفرادی زندگی میں بہت نیک آدمی تھا، جی جی، با تقویٰ، عبادت گزار، لیکن اپنی بیوی کے مسئلے میں جو ہے یہ گناہ گار تھا، اس کے ساتھ ہی برا سلوک کرتا تھا۔ اب دیکھنا وہی بات جو ہے جو مولا علی نے فرمائی کہ آفت ہے، یعنی آزمائش، امتحان اب اس کا اس عنوان سے شروع ہوگا کہ بیوی کے ساتھ اس کا سلوک کیسا ہے، بیوی کے حقوق پراپر ادا ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے۔ اب وہ انفرادی زندگی جو ہے وہ ایک سائڈ پہ ہوگی، اب یہ اس زندگی کا غلبہ ہے، صحیح، اب اس کی شخصیت اللہ اس عنوان سے دیکھے گا۔ وہ اپنی جگہ ہیں وہ چیزیں، لیکن اب یہ مہم ترین چیز یہ ہے کہ اللہ نے اس کو ایک وجود، ایک انسان اس کے سپرد کیا ہے، اب یہ اس کے ساتھ کیسا معاملہ کرتا ہے، اب اس کی پہچان اس سے ہوگی۔ بے شک، یہ ایک پہلو۔ دوسرا پہلو جی، اب جو ہے نبی کریم نے فرمایا کہ اس نے چونکہ اپنی بیوی کے ساتھ برا سلوک کیا ہے اور وہ اس سے راضی نہیں ہے، اس لیے عذاب کے فرشتے ہیں، چونکہ اس کے حق میں یہ گناہ کرتا تھا، اس ظلم کرتا تھا، تہمتیں تھیں، جیسے لوگوں کی عادت ہے گالیاں نکالنا، مارنا، جو بھی تھا، ویسے بڑے نیک ہوتے ہیں، مسجدی ہوتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں، حاجی صاحب ہوتے ہیں، ہمیشہ تسبیح ہوتی ہے، لیکن بیوی کے ساتھ بڑا نامناسب سلوک۔ تو اب وہ ماں رونے لگ گئی کہ یا رسول اللہ کچھ کریں۔ انہوں نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں، جس کے ساتھ برا سلوک ہوا ہے وہ آئے، وہ اسے معاف کرے تو اللہ معاف کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اب بیوی کو لایا گیا، رسول اللہ نے کہا ہے اللہ کی بندی میرے جانے کی دیر ہے، اس پہ عذاب الہی شروع ہو جائے گا، تو اسے معاف کر دے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کو کیا بتاؤں میرے ساتھ کیا بیتی، اور میرا دل کتنا خون ہے اس کے ہاتھوں، جی، اور میرا تو کوئی بھی نہیں تھا، میں بس اللہ پہ چھوڑا ہوا تھا، اور میں اب منتظر ہوں کہ خدا میرے حق میں عدالت کرے، جو کچھ یہ مجھ سے کرتا رہا۔ اب وہ ماں جو ہے اس کے قدموں میں گری، اس نے معافی مانگی۔ دیکھنا گھروں کے اندر بعض دفعہ ماؤں کا بھی کردار ہوتا ہے بیٹوں کے ذریعے ظلم کروانے، جی جی جی، یہ ہمارا ایک بڑا بھیانک پہلو ہے ہمارا۔ اس وقت ماں رو رہی ہے، گریہ کر رہی ہے، پھر رسول اللہ کی خدمت میں کہا گیا کہ آپ شفاعت کریں، تو نبی کریم نے پھر اس زوجہ کو کہا کہ میں شفاعت کرتا ہوں، یہ بوڑھی ماں ہے، بالآخر اس کے دل کو تسلی ہو۔ اس نے کہا کہ اے رسول، اے خدا کے نبی، آپ کے کہنے پہ میں اس کو معاف کر دیتی ہوں، اور یوں اس کی عذاب سے جان چھوٹی، اور بالآخر وہ عذاب کے فرشتے واپس چلے گئے۔ تو اب یہ جو واقعہ ہے یہ ہمیں ہماری زندگی کے لیے کئی اعتبار سے درس ہے کہ ایسے واقعات سے تو آغا جیسا کہ آپ نے فرمایا وہ اپنے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جی، کہ واقعاً ہم ظلم کرتے وقت محسوس بھی نہیں کرتے ہیں کہ اس کا حشر ہمارا کیا ہونے والا ہے، کیا ہونے والا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ اور اسی طرح برعکس بھی ہے، جی، کہتے ہیں کہ ایک خاتون جو تھی اس نے اپنے شوہر پہ جادو کیا ہوا تھا، جی ہاں، جیسے آج کل یہ بھی ہمارے سماج کا ایک عجیب پہلو ہے، جی ویسے بھی لوگ جادوگری مانتے ہیں خاتون، شوہروں کو غلام بنانے کا چکر، جی ہاں، اور مختلف عامل باوے جو بھی ہیں ان کے پاس جایا جاتا ہے، کوئی تویز، کوئی جادو کو لی جاتے ہیں۔ اس نے بھی کوئی ایسا کام کیا اور شوہر اس کا مطیع ہو گیا، اور خواتین خوش ہوتی ہیں ایسے۔ اور جب یہ بات ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ تو نے اپنے لیے جہنم خرید لیا، تو نے ایک شخص کو اس کے اختیار سے خارج کر دیا۔ دیکھنا انسان جو ہے اس نے جنت اور جہنم اپنے اختیار سے جانا، جب ہم اس کسی عمل کے ذریعے اس سے مجبور کر دیں گے تو یہ گویا اللہ کے فیصلے پر ضرب لگانی ہے، جی ہاں، یعنی یہ خدا کو ناراض کرنا ہے۔ خدا کی تقدیر اور خدا نے جو مقدر کیا، ہر انسان اپنے اختیار سے اچھائی کرے برائی کرے، اس نے اپنا فیصلہ خود کرنا ہے۔ تو اب اس خاتون نے کیا کیا، دن رات عبادت، سارا دن روزہ رکھنا، ساری رات عبادت کرنا، کیا کچھ نہیں وہ کرتی رہی۔ تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں فضول ہیں، اس کا کوئی اثر نہیں ہے، صحیح، جب تک اسے اپنی اصلی حالت میں نہ لائے۔ جی، تو خلاصہ یہ ہے کہ ہر دو طرف جب بھی ظلم ہوگا اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غضبناک ہوگا۔ جی، تو وہ جو کہا گیا آفت، امیر المومنین کا فرمان، اسی طرح عورت کے لیے مرد بھی آفت ہے، بے شک، دونوں ایک دوسرے کے لیے آفت، لیکن آفت کا ہرگز مطلب مصیبت یا تکلیف دے یا کوئی منفی نقطہ نہیں ہے۔ جی، لفظ آفت کا جو مادہ ہے یہ کئی جگہ قرآن اور احادیث میں استعمال ہوا ہے، یہ آزمائش اور امتحان کا معنی رکھتا ہے، یعنی میاں بیوی کی ازدواجی زندگی جو ہے وہ امتحان ہے، یہ اللہ جو ہے ان کے باہمی روابط کو جو ہے ان کی جزا اور سزا کی کسوٹی اور معیار جو ہے وہ قرار دے گا، لہٰذا بہت احتیاط کے ساتھ زندگی گزاریں اور ایک دوسرے کے حق میں خیر کا باعث بنے اور ایک دوسرے کو جنت پہنچانے کا باعث بنے۔
جی ہاں، نہ کہ جو ہے کوئی ایسا عمل کریں کہ خدا نخواستہ آپ کی اپنی یہ باتیں بھی بیکار ہو جائیں اور باقی اعمال جو ہیں. آپ دیکھیں کچھ لوگ جو ہیں گھروں کے معاملے میں ٹھیک نہیں ہیں، باہر بڑے مولائی ہیں، بڑے عمرے کیے ہیں، بڑے حج کیے ہیں، بڑے زائر ہیں، بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، بڑا نام ہے، لیکن گھر کے مسئلے میں ہو سکتا ہے ظالم ہو اپنے بیوی بچوں کے حق میں، ہو سکتا ہے بد اخلاق ہو. جی. تو وہاں اس کی شخصیت وہ مقدم ہے، اللہ اس جہت سے اسے دیکھ رہا ہے.